بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ، جس پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کے بنیادی تصورات سے، بنیادی نظریات سے اور روزمرہ کے جو بنیادی معاملات ہیں اس سے ہر خاتون خانہ کو واقف کاری فراہم کرنا ہے۔ ہم اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے حاضر ہو جاتے ہیں۔ کل کا پروگرام میری جن بہنوں نے دیکھا ہے تو وہ جانتی ہیں کہ ہم نے بات شروع کی ہے چونکہ رمضان کی الحمدللہ آمد ہے، تو جناب رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے تو ہم نے روزہ کے تعلق سے بات کی ہے۔ روزہ جو اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قدر عمل ہے، اور فجر سے مغرب تک کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روک دینا ہے۔ اور جناب اگر حقیقی طور پہ لعلکم تتقون کا فلسفہ سمجھا جائے تو تمام افعال بد سے بندہ مومن کو باز رہنا ہے، اور اس کے بڑے مثبت نتائج بندہ مومن کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ جناب آج بھی ہم روزے کے تعلق سے جو بھی معاملات آپ کے اذہان کے نقشوں پہ، شرعی مسائل آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھریں، ہمیں کالز کیجئے، اور میں بھی وقتاً فوقتاً ایسے ہی سوالات جو کہ روزے کی مناسبت سے ہوں گے شامل کرتی رہوں گی۔ آج جو عالمات ہماری رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ مکمل مدلل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں۔ ہماری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ان کا اسم گرامی ہے عالمہ شفق غلام مصطفیٰ۔ سلام عرض کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے سوچا میں بھائی کا نام نہ بھول جاؤں نا۔ اور ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ عالمہ افق مزمل، ہم انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ۔ جناب ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں آپ، اور ذی وقار بھی ہیں آپ، ماشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آن بی پر براہ راست ہمارے لیے آج بھی رہنما ثابت ہوں گے۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ جی مجھے یہ بتائیے گا عالمہ افق، آج کچھ چینج کرتے ہیں، آپ سے شروع کرتے ہیں، اور روزے میں خواتین میک اپ کر سکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زینت اختیار کرنے کا یا میک اپ کرنے کا تعلق اولاً روزے سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو مکمل طور پہ ناجائز قرار دیا جائے، بلکہ میک اپ کرنا تو خواتین کے لیے جائز ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ کون سا میک اپ کر سکتے ہیں کون سا نہیں کر سکتے، تو اس میں یاد رکھیں کہ میک اپ کے لیے یا زینت اختیار کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے والا ہو جائے یا روزہ مکروہ ہو جائے یا ٹوٹنے کے قریب ہو جائے، وہ چیزیں اختیار کرنا روزے میں منع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میک اپ پروڈکٹ میں جو لپسٹکس یوز کی جاتی ہیں، لپ گلوس وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں، تو خاتون اگر اس کو استعمال کرتی ہیں تو ایسی صورت میں بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ زبان جو ہے ہونٹوں پہ بار بار پھیرتی ہیں، تو حالت روزہ میں دھیان نہیں رہتا، ظاہر سی بات ہے ایک مہینہ رمضان ہوتا ہے اور وہ کنٹینیوس عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، تو بے خیالی میں ایسا کام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ذرات حلق میں اتر کر معدے تک پہنچ جائیں، جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی زینت اختیار کرنے سے روکا جائے گا کہ جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے، تو لپسٹک لگانے والی خواتین احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو زینت کے اندر اگر مطلقاً زینت کی بات کی جائے تو لینسز وغیرہ خواتین لگاتی ہیں حالت روزہ میں، تو لینس میں کیونکہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو اگر آنکھ میں لگایا جائے لینس کو، تو وہ لیکوڈ آنکھ کے اندر اترتا ہے، اور وہ جب اترتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو یہ زینت اختیار کرنا بھی منع ہوگی۔ اس کے علاوہ چہرے پر لوشن لگانا یا پاؤڈر لگانا یا دوسری چیزیں ایسے اختیار کرنا، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، یہ بالکل لگا سکتے ہیں، بلکہ سنت سے ثابت ہے کہ پیارا علیہ الصلوۃ والسلام حالت روزہ میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو یہ زینت اختیار کرنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماہ روزے دار ہوتے ہیں تو کبھی روزے کی حالت میں کہیں جانا پڑ جاتا ہے، بہت ہلکی سی خوشبو استعمال کرنا جو بہت زیادہ تیز نہ ہو، کہ جو ناک میں اتنی زیادہ نہ جائے کہ حلق تک اترنے لگے، حلق میں فیل ہونے لگے، وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، آپ کی ذات تک محدود رہے۔
خواتین کو تو بالخصوص احتیاط کرنا چاہیے کہ خوشبو ہلکی استعمال کریں، جو خوشبو ہاں کہ نامحرم تک بھی وہ نہ پہنچے، اس کی احتیاط بھی ضروری ہے نا. تو پھر یہ خیال کر کے اگر زینت اختیار کرتی ہے بالکل اجازت ہے. ہاں ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ زینت یا میک اپ روزے یا روزے کے علاوہ اگر خراب نیت کے ساتھ، فاسد نیت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ بہر صورت منع ہوگا. کوئی خاتون معاذ اللہ اسی لیے میک اپ کرتی ہیں کہ نامحرم کو دکھانا ہو، یا اس لیے نیت کرتی ہے، اس لیے میک اپ کرتی ہے کہ لوگوں کے سامنے تفاخر اور برتری کو ظاہر کریں، اس لیے سجتی سورتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو ظاہر سی بات ہے اس سے منع کیا جائے گا. پھر اس میں روزے کی کوئی قید نہیں ہے کہ روزے دار ہوں یا نہ ہو، پھر وہ مطلق حکم ہوگا. تو بس اصول یہ یاد رکھیں کہ میک اپ کا کوئی بھی ایسا پروڈکٹ یوز کرنا کہ جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے، وہ پروڈکٹ ایسے مقام پہ استعمال کرنا منع ہوگا. اس کے علاوہ اور اگر آپ کا پروڈکٹ صحیح ہے، حلال ہے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ لگایا بھی ایسے مقام پر جائے کہ جس کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہو، جیسے ابھی آپ کو مثالیں دے کے سمجھایا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ خواتین کی بات ہو رہی تھی بہنوں، تو میں نے میک اپ کا سوال لے لیا، اور دیگر سوالات اگر آپ کرنا چاہیں تو براہ راست شامل ہو سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ٹوتھ برش، بعض بہنوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ جب صبح اٹھتی ہیں تو وہ جو ہے آپ کے ماؤتھ میں کافی وہ آیا ہوا ہوتا ہے، بلغم آیا ہوا ہوتا ہے، لیکوڈ آیا ہوا ہوتا ہے. تو اب وہ جب سو کے اٹھتی ہیں تو وہ پھر ٹوتھ برش کرتی ہیں. تو یہ سوال بہت آتا ہے کہ روزے میں کیا ہم ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر تھوڑا قیلولہ کیا ہے یا صبح سو گئے ہیں فجر کے بعد، اور پھر کلی کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے اہل ایمان والو، تم پر روزے لازم کیے گئے، فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے قبل لوگوں پر کیے گئے تھے. اور اس کی علت کیا بیان فرمائی؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کریم سے ڈرنے والے بن جاؤ. اسی طرح سے اسی رمضان المبارک جو کہ عنقریب انشاءاللہ عز و جل ہمارے درمیان آنے والا ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں آسمان دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی اللہ کریم کی رحمت براہ راست روزے داروں پر متوجہ ہونے لگتی ہے. سبحان اللہ. اب جو چیز اس قدر فضیلت اور رحمت کی حامل ہونا، تو ضروری ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس سے اچھا بنا دے اسے بھی جانا جائے، اور ہر وہ چیز جو اسے توڑ دے یا اس میں کراہت بھی لے آئے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جائیں، تاکہ ہم اس نقصان سے بچ سکیں، تیار ہو جائیں نا. بالکل جیسے ہم باقی چیزوں کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، فریضہ بھی ہے. اسے تمام شروط کو بجا لاتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے. صحیح. اسی روشنی میں آپ دیکھیں کہ روزہ ہر اس چیز سے، کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اگر اسی روشنی میں، اسی اصول میں ہم ٹوتھ برش کا کلی کو دیکھیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم ٹوتھ برش کی بات کرتے ہیں. اگر صرف برش پھیرا جا رہا ہے، ویسے یہ ریئر کنڈیشن ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ لگایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں ایسے ہی ضمن نرس کری ہوں کہ صرف برش پھیرا جا رہا ہے، تو نہ تو کوئی چیز حلق میں جا رہی ہے، نہ مزہ محسوس ہو رہا ہے. بعض بہنیں کہتی ہیں مجھ سے اسمیل آتی ہے، تو بس وہ دانتوں کو ایسے رگڑ کے باہر اسپلٹ آؤٹ کر دیتی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، اور پیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خوشبو اور ایک مہک منہ میں محسوس ہو جائے. تو دیکھیے صرف ٹوتھ پیسٹ لگا کر بھی برش کیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے فوراً روزہ ٹوٹ گیا، ہم یہ حکم نہیں دیں گے. لیکن آپ جانتی ہیں کہ جب ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے حلق تک اس کا مزہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ قوی اندیشہ ہوتا ہے، 100% شیورٹی نہیں ہوتی، لیکن قوی کم از کم 70-80% ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ ذرات ہمارے حلق سے نیچے تک جا سکتے ہیں. یا اگر مینتھول وغیرہ اس طرح کی کوئی سوڈنگ ایجنٹ اس میں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کی ٹھنڈک تو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب اس طرح کا مشتبہ معاملہ ہو تو احتیاط اور تقوی اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کیا جائے. اگر آپ کو بہت سمیلی فیل ہوتا ہے تو آپ سحری کے بعد، یعنی فجر سحری کر لیا آپ نے، اس کے بعد غذا کھانے کے بعد جب آپ لاسٹلی ٹوتھ برش کر کے اپنا روزہ بند کریں گے نا، تو انشاءاللہ اس بو سے محفوظ رہیں گے. اسی طرح اگر روزے کے غذا ہوتی ہے جو بعد میں وہ اسمیل پیدا کر دیتی ہے، جب وہی ختم ہو جائے گی تو اسمیل نہیں ہوگی. اسی طرح روزے کے درمیان اگر مسواک یوز کر لی جائے تو دیکھیے سنت مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے گا، آپ کے بالکل کی جا سکتی، جبکہ اس کے ریشے حلق وغیرہ میں نہیں جائیں، باہر استعمال کر کے تھوک دی تو یہ آپ کی سنت پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اور جو دانت وغیرہ اس کی صفائی اور نظافت بھی ہو سکتی ہے. یہی حکم کلی کا ہے کہ باہر سے کلی کر کے آپ نے تھوک دی جیسے ہم روزے میں کرتے ہیں، اور حلق کی جڑ تک نہیں پہنچایا، تو اگرچہ بعد میں ہلکی اور خفیف سی تری بھی محسوس ہو جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ جڑ تک پہنچا رہی ہیں تو پھر اس صورت میں چونکہ حلق کے نیچے پانی کی قطرات جا سکتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا. ویسے جو بھی میرے خیال سے کلی کرے گا وہ اس بات کا تو اس کی احتیاط تو وہ رکھے گا یا رکھے گی ہی کہ وہ حالت روزہ میں کلی کر رہی ہے، تو یہ خود ہمیں احتیاط رکھنی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. سے بات کر رہی ہوں، نعیمہ میرا نام ہے، میں آپ کو پہلے بھی قبول کر چکی ہوں. جی نعیمہ
कैसी हैं आप मेरी बहन? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र है जी अल्लाह का। आप क्या सवाल करना चाहती हैं आज? मेरा सवाल ये है कि मैं है ना खड़े होके तरावी बार बार जैसे नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरे पैर में तकलीफ बहुत है। जी, ये कल सवाल हमने लिया था ना कि बैठ के तरावी पढ़ना नमाज, आपका ही था वो सवाल? नहीं नहीं, मेरा नहीं था, मैंने अच्छा। फर्स्ट टाइम अभी करा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, सही। जी जी नहीं। दूसरा सवाल क्या है? बैठ के तरावी। और दूसरा? हाँ, दूसरा सवाल ये है कि मेरे एक साथ पिछले साल मेरे रोजे छूट गए थे। जैसे मैं वेंटिलेटर पे चली गई थी तो मैंने रोजे नहीं रखे थे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, तो मैं उसका कैसे कर सकती हूँ? रोजे किस तरीके से रख सकती हूँ जैसे? अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, मुफ्ती साहब हम आपकी समझ आ रही हैं। और रोज़े की हालत में ख़वातीन का मेकअप करना, और दूसरा सवाल हमने ये किया अपनी बहनों से कि टूथ ब्रश या कुल्ली करने का क्या हुक्म होगा। बाज़ बहनें बार बार उनके मुंह में थूक आता है और वो उस थूक से बचने के लिए रोज़े की हालत में टूथ ब्रश कर लेती हैं, तो ज़रा इसको क्लियर कर दीजिएगा। वैसे मेरी बहन ने इस पर रोशनी डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। देखिए, पहली बात तो ये कि रोज़ा अजीम इबादत है और उन इबादत में से है जिस पे बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल इसके बारे में कुरान और सुन्नत में वारिद हुए, और तर्क करने पर बिला उज़्र शरी तर्क करने पर वईदात भी बहुत ज़्यादा आई हैं। तो इबादत कोई भी हो, उस इबादत के अंदर उस इबादत की रूह का ख्याल करना और उसके प्रोटोकॉल का ख्याल करना ज़रूरी होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ। तो रोज़े के अंदर भी ऐसी जो रोज़े की रूह है, तो रोज़े की रूह का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। यानी रोज़े की रूह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। यानी सिर्फ खाने पीने और इस दिवाजी ताल्लुकात से रुकने ही का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि इसका मकसूद ये है कि बंदा तकवा परहेज़गारी इख्तियार कर ले अपनी आम ज़िंदगी में, नॉर्मल रूटीन में। अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा अशिया से, ममनू अशिया से, प्रोहिबिटेड गुड्स से बचे, ऐसे तमाम अफ़ाल से बचे। तो रोज़े की असल रूह वो है। तो इसलिए बंदा जो है इसको पेश नज़र रखे और रोज़े के दौरान भी गुनाहों से बचे और आगे भी गुनाहों से बचने का तहैया कर ले, इसकी पक्की नीयत करे, अज़्म मुसम्मम करे। तो इसके साथ प्रोटोकॉल का लिहाज रखना भी ज़रूरी है। यानी जो शरीयत मुहतारा ने बताया है कि जिन चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है उनसे भी बचा जाए, जो चीज़ें रोज़े को मकरूह करती हैं उनसे भी बचा जाए। मेरे ख्याल में ब्रेक है। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जनाब, इस मौके पे एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। बात हो रही है रोज़े की फजीलत के ताल्लुक से, हिकमत के ताल्लुक से, लअल्लकुम तत्तकून का फ़लसफ़ा मुफ्ती साहब समझा रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आप सबका खैर मक़दम है, और हम बात कर रहे हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से, हम बात कर रहे हैं रोज़े की ताल्लुक़ से, और आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही? अच्छा, सवाल आवाज़ मेरी, सवाल क्या करना चाहती हैं? देखिए मैं थोड़ा और ऊंचा बोलती हूँ। सवाल क्या करना चाहती हैं? सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि अगर रोज़े की हालत में पानी के कतरे गले में गए और जाने के बाद पता चला ये रोज़ा था, तो ऐसे रोज़े का क्या हुक्म होगा? ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये है कि सोते हुए दांत में से खून आया, तो ये नहीं पता कि अंदर गया है कि नहीं गया है, तो ऐसे रोज़े का क्या हुक्म होगा? इसके हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मज़ार पे हाजिरी के लिए जब हम इसाले सवाब या दुआ करते हैं तो हाथ उठा के करनी चाहिए या हाथ छोड़ के करनी चाहिए? सही तरीका क्या है? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या सवाल करना चाहती हैं? कैसी हैं बाजी? आप ठीक हैं? जी बाजी बिल्कुल ठीक हैं। प्यारी बहन, आप कैसी हैं और क्या सवाल करना चाहती हैं? मेरा सवाल ये है कि बताएं कि रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह होता है? अच्छा ठीक है जी। और रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है ना? ठीक है, सही।
یہ ہے کہ فجر کی جو اذان ہوتی ہے ہم لوگ وہ اسی ٹائم پہ نماز پڑھ لیں یا تھوڑی ٹائم بعد پڑھیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں. خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں بیٹا کہ بھی عزت کے بارے میں بتا دیجئے، بچی کی عزت کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان کے لیے کون ہیں جو غیر محرم ہے، کیا گھر کے بندے بھی غیر محرم ہوتے ہیں ان کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ایک اور کالر. وعلیکم السلام. بات سنیں. سنائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات سنیں، یہ جو لوگ سرما لگا کے جو لوگ سو جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ صحیح، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کی. اور سرما لگا کے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ سوال بھی شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجئے. آپ ہمیں روزے کا فلسفہ، اس کی حقیقی روح کے تعلق سے سمجھا رہے تھے. میں گزارش کر رہا تھا کہ روزہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ تو در حقیقت تقوی پیدا کرنا ہے کہ بندے کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دل سے ماننے والا بن جائے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اچھا کس کا رنگ؟ تو جو قرآن میں فرمایا نا صبغۃ اللہ، تو یہ اللہ کے رنگ میں رنگنا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا، عبادات میں بھی اور عبادات کے سوا اپنے معاملات، ان معاملات کے اندر بھی شریعت مطہرہ کے احکام کو اہمیت دینا، پریفرنس دینا، ترجیح دینا، اور پھر ان احکام کو دل سے ماننے کے ساتھ ساتھ ان پر باقاعدہ عمل کرنا، انہیں فالو کرنا. یہ ہے روزے کی روح، یہ ہے روزے کا حقیقی مقصد. تو یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اس سے غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے. صحیح. یہ ہو گئی روزے کی روح کی بات، روزے کے مقصد کی بات، اس کی اہمیت کی بات. باقی جو پروٹوکول کی بات ہے، یعنی روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، ان احکام کو سیکھنا جاننا بھی ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم وقتاً فوقتاً روشنی ڈالتے رہیں گے. صحیح. اچھا جی، میں آپ کی سمجھ آؤں گی. عالمہ شفق ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ندا بات کر رہی ہیں؟ جی ندا ہی بات کر رہی ہوں. ابھی تک تو میں ہی ہوں. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو مطلب 80-82 سال کی عمر کی تھی، وہ کافی بیمار تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی. تو ان کی دیکھ بھال کے لیے جو عورت رکھی گئی تھی نا، ان کو کبھی کہا نہیں گیا تھا کہ آپ ان کی خوراک والی نالی میں خوراک ڈالیں. تو ایک ہفتے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب جو وہ عورت ہے نا، وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہیں کہ میں نے تو کبھی ڈالی ہی نہیں تھی، حالانکہ ان کو کبھی کہا ہی نہیں گیا تھا. تو انہوں نے 2-3 جگہ سے سنا کہ لوگ بیمار ہوئے ہیں، ان کی خوراک والی نالی میں خوراک ڈالتے رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب وہ ہے، یہ پوچھ. اچھا ٹھیک. تو وہ نل کی جو نالی تھی وہ ان کو لگی ہوئی تھی؟ جی خوراک کی نالی لگی. تو گھر والے بھی نہیں ڈالتے تھے؟ منہ سے دیتے تھے ان کو کیا؟ نہیں تھا، کہا ہی نہیں تھا ڈاکٹر نے یا کسی نے بھی، گھر والوں نے بھی. تو وہ اپنے آپ کو قصور. ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے یہ سوال لے لوں گی. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ننگے سر جھاڑو لگانا یا جھاڑو کو کھڑا کرنا، کیا اس سے برکتی ہوتی ہے؟ ننگے سر جھاڑو لگانا اور جھاڑو کھڑا کرنا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. صحیح. عالمہ شفق میں آپ کی سمت آؤں گی. اور حالت روزہ میں اگر آنکھ میں دوائی ڈالی جاتی ہے یا کان میں ڈراپس وغیرہ ڈالے جاتے ہیں تو کیا اس سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے روزے ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ جو آپ کے حلق کے تھرو ہو کر یا آپ کے معدے تک پہنچ جائے، آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائے. اچھا. اب جو آنکھ ہے اس کا راستہ، اس کا روٹ حلق تک موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم عام کنڈیشن میں بھی ڈراپس ڈالتے ہیں تو ہمیں حلق میں اس کی کڑواہٹ یا مزہ محسوس ہوتا ہے. لہٰذا اگر حالت روزہ میں کسی نے آنکھوں میں ڈراپس ڈالے تو چونکہ اس کی رسائی حلق تک ہے، لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر کان میں کوئی دوائی ڈال دیتا ہے تو اس کا راستہ
براہ راست حلق تک نہیں ہے بلکہ درمیان میں ایئر ڈرم یعنی کان کا پردہ حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی ڈراپس ڈالے بھی جاتے ہیں تو وہ پردہ اس سے باہر پھینک دیتا ہے، اگرچہ ہمیں وقتی طور پر لگتا ہے وہ اندر موجود ہے، لیکن وہ پردہ ایک طرح کی رکاوٹ بن جاتا ہے اور حلق تک اس کے ذرات نہیں جا سکتے۔ ڈراپس ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور آنکھ میں ڈالنے کی صورت میں ٹوٹ جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں ڈراپس ڈالنے میں بھی احتیاط کی جائے، لیکن ٹوٹے گا احتیاط لیکن ٹوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اوہو بڑا اچھا سوال دیکھیے ذرا، اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ کیا ایگزامز کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں روزہ چھوڑنے کے آزار کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کو رمضان کے علاوہ دنوں میں رکھ کر اس کی گنتی کو مکمل کر لے۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو آزار جن کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے وہ یا تو شدید مرض ہیں، اس کے اندر بھی اصول ہوتے ہیں کہ کس بنا پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ہر مرض روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے مشقت و بھرا سفر، اس میں بھی شرائط ہیں کہ یہ پائی جائیں گی تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں جہاں تک ایگزامز کی بات ہے تو ہمارا خیال نہیں ہے کہ ایگزامز ایسی مشقت بھری کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے طلباء کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے، اور چھوٹے چھوٹے آزار کی بنا پر ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ کہیں گی اتنا سلیبس ہوتا ہے، آپ ہمارا نصاب دیکھیں، ہاں تو آگے چل رہے کوئی ہیں، رخصت نکل رہی ہے؟ یہ جو ہے وہ آزار وہ شخص پیش کرتا ہے کہ وہ طلباء پیش کرتے ہیں، برا نہ مانے، لیکن ہم نے بھی ایکسپیرینس پورے سال کی تیاری نہیں ہوتی۔ پورے سال آپ نے مستیاں کرنی ہے، مذاق کرنے، یہاں گھومنا ہے، وہاں گھومنا ہے، فضول کاموں میں لگے رہنا ہے، اور جب ایگزام سر پہ آنے تو ایک ہفتہ پہلے کتابیں کھولیں گے تو پھر تو مشقت لگنی ہے، اور پھر تو جسم میں کمزوریاں بھی ہونی ہیں، پھر تو طبیعتیں بھی خراب ہونی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں تو ایگزام دینا آسان ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ پہلے سے تیاری رکھیں اپنی، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ پہلے سے آ جاتی ہے کہ ایگزامس ہیں رمضان میں، تو آپ اپنی پہلے سے تیاری پریپریشن اچھی رکھیں، پھر نہ جسم میں کمزوری ہوگی، نہ پرچہ لکھنے میں مشقت ہوگی، اور نہ امتحانی مرکز میں تکلیف ہوگی۔ تو ان چھوٹے چھوٹے آزار کی بنا پر روزہ بالکل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آج کل تو بڑی آسانی، امتحانی مرکز میں پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آرام سے جاتے ہیں، پیپر دے کر آ جاتے ہیں، آنا جانا بھی کوئی پانی پلا رہے مشقت بھرا نہیں ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے جس کی اجازت دی جائے۔ اور اگر کوئی بلا عذر شرعی روزہ چھوڑتا ہے، آپ دیکھیں اس کی وعید یہ ہے کہ بلا عذر شرعی رمضان میں ایک بھی اگر کسی نے روزہ چھوڑا، پیارے آقا یہاں فرماتے تک ہیں دیکھا ہے کہ والدین خود فورسفلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کا ایگزام ہے، یعنی کسی اگر بڑی کلاس کا بچہ یا بچی ہے تو آپ چھوڑ دو روزہ۔ تو یہ نا ایک تو والدین کی تربیت ہی والدین کی نہیں ہے نا، وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود اولاد کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، تو وہ تربیت ہی غلط حاصل ہو رہی ہے، بچے کو دین ہی غلط سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے کے دور میں تو خواتین بچوں کو مار کے نماز پڑھنے کھڑا کرتی تھی، آج بچوں کو سلا دیا جاتا ہے نماز کے ٹائم پر، تو یہ تو ہماری اپنی غفلت ہے، فجر کے لیے نہیں اٹھاتے، اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی مشقت نہیں ہے ایگزام کی جس کی وجہ سے یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ پھر چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتا رہے، اسے کہ رمضان کے روزے کا بدلہ یہ نہیں بن سکتا، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر واقعی میں کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ جسمانی کمزوری ہے اور وہ پیاس زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر آنے جانے میں اگرچہ تکلیف نہیں ہے لیکن اس کو وہ چیز تھکا دیتی ہے، پانی دیا جاتا ہے جہاں پہ بھی سینٹر پڑے ہوتے ہیں، تو روزہ ہے نا، روزے میں آپ پانی تو استعمال نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اگر بہت ریئر کنڈیشن ہے اس کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو نوٹ کریں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے، تو اولا تو برداشت کرنا ہے، کر کے رکھیں، اور پھر اس میں فضیلت سن لے، پیارے آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ تم میں سے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو توانائی بخشے گا اور اس کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ہی ریکویسٹ میں کرنا چاہوں گی ہمارے اداروں سے کہ اپنی آسانی کے لیے دوسروں کو امتحان میں نہ ڈالیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات انسان پر نازل فرمائے ہیں ان میں سے کچھ احکام تکلیفیہ بھی ہیں، یعنی انسان کو امتحان میں مبتلا کرنا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے، ظاہر سی بات ہے مشقت تو نفس پر ہے، نماز پڑھنا مشقت ہے، زکوٰۃ اپنے مال کی دینا مشقت ہے، حج پر جانا مشقت ہے، تو شریعت کہیں نہ کہیں ہم سے مشقت کا مطالبہ کرتی ہے اور امتحان میں ڈالتی ہے انسان کو آزمانے کے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ لوہے کو جب تک آگ میں نہ ڈالا جائے تو وہ کندن نہیں بنتا، تو بس وہی ہے، تو جب شریعت امتحان لے رہی ہے آپ یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ رمضان میں پیپرز نہیں ہونے چاہیے، کہ جب شریعت امتحان لے رہی ہے تو اس امتحان کو مشکل بنانے کے لیے ہمارے جو ہے وہ ادارے امتحان نہ لیں، بچوں کے لیے ذرا آسانی کر لیں، اور ایسے ماہ میں ایگزام نہ رکھیں کہ جس میں بچوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اس لیے عبادت کا ماہ ہے تو اس کو عبادت کے لیے ہی گزارا جائے۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں کیا پوچھتا بیٹا آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟
جی بیٹا میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جائے نماز کے جو نقش و نگار بنے ہوتے ہیں مسجد نبوی کا خانہ کعبہ بیٹا کس کے اوپر بیٹا نماز جائز ہے کہ نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹا میری کمر میں نا آپریشن ہوا تھا بہت عرصہ پہلے نا، تو میرا بہت حصہ تھا میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں بیٹا، میں کس تکلیف کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی، تو کیا میں بیٹھ کے نماز کرسی پہ ادا کرتی ہوں، آگے جائے نماز بچھا لیتی ہوں؟ تو اس کے بعد بیٹا یہ ہے کہ تراویح بھی میں اسی طرح پڑھ لوں، میں اسی طرح ہی پڑھتی ہوں، اور کتنی تراویح پڑھنی چاہیے؟ اگر تکلیف ہو تو کتنی تراویح پڑھنی چاہیے بیٹا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ایک بریک لے رہے ہیں جناب، نماز کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے روزے کے مسائل کے تعلق سے، بات ہو رہی ہے ان سوالات کی اب اس سیگمنٹ میں کہ جو میری بہنوں نے مجھے کالز کے ذریعے مجھ تک پہنچائے ہیں، اور اب یہ سوالات میں حضرت کے حضور لے کے جا رہی ہوں۔ اور مفتی صاحب، بہت سارے سوالات ہیں جو کالرز نے کیے ہیں، اور نعیمہ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے تراویح نہیں پڑھ سکتی، وہ بیٹھ کے تراویح پڑھتی ہیں، بیمار ہیں اور شاید ان کو گھٹنوں میں یا کمر میں درد ہے۔ ایسے ہی ایک اور بہن نے سوال کیا ہے تراویح کے تعلق سے کہ وہ بھی بیٹھ ہی کے نماز پڑھتی ہیں تراویح میں، تو اب کتنی رخصت مل سکتی ہے، کتنی کم سے کم وہ تراویح کی رکعت ادا کر سکتی ہیں؟ ایک اور بہن نے تراویح کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے یا کیسے پڑھی جائے، اور صورتوں کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ کون سی صورتیں پڑھیں؟ وہی جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ رکعت تراویح کی جو ہے وہ کس طرح پڑھی جائے۔ 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی 4 رکعتیں کر کے بھی پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت موجود ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ رہ گئی بات صورتوں کی ترتیب کی، تو صورتیں اسی طرح جس طرح عام روٹین میں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح پڑھی جائیں گی، بس یہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے کہ ترتیب الٹائی نہ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مصحف میں ایک سورت کا نمبر بعد میں ہے وہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھ لی، اور جس سورت کا نمبر جو ہے وہ پہلے ہے قرآن مجید میں مصحف شریف میں وہ آپ نے دوسری رکعت میں پڑھ لی۔ اس طرح ترتیب الٹانا چونکہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، تو ترتیب الٹائی نہ جائے، مصحف میں جس ترتیب سے موجود ہیں۔ باقی گیپ دیا جا سکتا ہے صورتوں میں، ہاں جو آخری صورتیں ہیں 30ویں پارے کی بالکل قریب ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ بالکل ایسا نہ کریں کہ 3 صورتیں اکٹھی ان میں سے پہلی پڑھ رہے ہیں، دوسری پڑھ رہے ہیں، بیچ والی چھوڑ رہے ہیں، اس طرح نہ چھوڑا جائے۔ باقی زیادہ گیپ دیا جا سکتا ہے، زیادہ گیپ بہنوں کو آخری کی صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ ان سے ہی تراویح پڑھ سکتی ہیں، ان سے تراویح پڑھ سکتی ہیں بالکل، اور اچھی بات تو یہ کہ انہی سے پڑھ لیں تاکہ انہیں آسانی رہے، یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، رکعتوں کی تعداد یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو آخری جو صورت ہیں، آخری 10 صورتیں انہی کو جو ہے اگر ریپیٹ کر لیا جائے، پہلے جو ہے 10 میں وہ، پھر اگلی 10 میں وہ، اور دیکھ کے تو نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں، دیکھ کے نہیں، تراویح کے اندر زبانی پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے مصحف شریف سے دیکھ کے پڑھنا ہماری فقہ حنفی میں ممنوع ہے، ممنوع ہے۔ بیٹھنے کے جہاں تک بات ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، تراویح سنت موقدہ ہے، کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر جو وہ ایسی کیفیت ہے کہ قیام ان سے ساکت ہے، مثلا سجدہ نہیں کر سکتی، جو جیسے بہن نے پوچھا تھا بیچ میں ایک کرسی پہ نماز پڑھنے والی تراویح کا، اگر وہ سجدہ ان سے ساکت ہے، سجدہ نہیں کر سکتی، تو جس سے سجدہ ساکت ہو جائے اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے، تو وہ تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ باقی وہ ان کا بلکہ وہ اشارے سے پڑھیں گی کیونکہ سجدہ ہی ساکت ہے۔ رہ گئے وہ کہ جو قیام کر سکتی ہیں اور زیادہ دیر نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے جتنی دیر قیام کر سکتی ہیں اتنی دیر قیام کر لیں، اور بقیہ جو ہے وہ پھر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اچھا، ٹھیک ہے جناب۔ نعیمہ بہن کا ہی دوسرا سوال تھا کہ پچھلے سال روزے انہوں نے نہیں رکھے تھے، یہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی تھیں، اب کیا کیا جائے ان روزوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کلیہ عطا فرمائے۔ جو روزے ان کے وینٹیلیٹر پر جانے کی وجہ سے قضا ہوئے تھے اتنے ہی روزے ہر روزہ جو ہے یہ قضا کریں گی، یعنی اس کا کوئی فدیہ یا کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، روزے کی قضا ہی ہوگی، وہ روزے قضا کریں۔ اور اگر جو ہے ماہ رمضان شروع ہو جائے، ماہ رمضان تک کسی وجہ سے قضا نہیں کر پائیں، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا اور کسی عذر کی بنا پر، تو اس صورت میں جب ماہ رمضان اگلا شروع ہوگا تو پھر اس کے روزے رکھیں گے، یہ قضا بعد میں کر لیں۔ اچھا، صحیح۔ حمیرہ بہن نے پوچھا ہے پانی کے قطرے اگر گلے میں چلے گئے اور بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، حکم کیا ہوگا؟ پانی کے قطرے جو ہے وہ گلے میں چلے گئے، بعد میں یاد آیا کہ روزہ تھا۔ روزہ دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جو ہے وہ روزہ بھولے سے کچھ جو ہے وہ کھانا پینا، اور ایک ہوتا ہے روزہ ہونا یاد ہونا اور بھول کے کچھ کھا پی لیا، ایک تو یہ، اور ایک یہ ہے کہ روزہ ہونا تو یاد ہی نہیں ہے،
اور پی لیا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر روزہ ہونا سرے سے یاد ہی نہ ہو اور اس صورت میں کوئی قطرے وغیرہ چلے جائیں تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے جو ہے وہ روزہ ہونا یاد ہی نہیں ہے، بھولے سے کھایا ہے یا پیا ہے، پورا گلاس بھی کوئی پی لے گا بھولے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو چند قطروں سے کیا ٹوٹنا ہے۔ لیکن کسی کو اگر روزہ یاد ہے اور غلطی سے قطرے اندر چلے گئے، مثلا وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے کلی کر رہا ہے، روزہ ہونا یاد ہے لیکن غلطی سے بے دھیانی میں، کیونکہ عادت بنی ہے غرغرہ کرنے کی، بے دھیانی میں غرغرہ کر لیا، حلق میں پانی چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ روزہ ٹوٹے گا صحیح، پر اس پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی، کیونکہ یہ روزہ جو ہے وہ قصدن جان بوجھ کے نہیں توڑا گیا، اس میں یہ غلطی سے ہوا ہے تو اس لیے اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کی قضا ہوگی۔ اچھا، سوتے کی حالت میں دانت سے خون آ گیا، شرعی حکم؟ سوتے کی حالت میں دانت سے خون آ گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ حلق میں گیا یا نہیں گیا۔ اگر یہ یقین نہ ہو کہ حلق میں نہیں گیا، اگر یہ یقین ہے کہ حلق میں گیا، یقین نہ ہو کہ حلق میں نہیں گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، یقین نہ ہو کہ حلق میں گیا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ حلق میں چلا گیا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ خون غالب ہے یا خون مغلوب ہے۔ اگر خون غالب ہو تو روزہ ٹوٹے گا، خون مغلوب ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کے غالب ہونے مغلوب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ سپٹ کرنے سے، تھوکیں، تھوک میں اگر سرخی زیادہ ہے یا سرخی مائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون غالب ہے، اور اگر جو ہے وہ تھوک زردی مائل ہے، اس میں زردی ہے، سرخی نہیں ہے، تو اس صورت میں تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے۔ مزارات پہ حاضری کے لیے جب حاضر ہوا جائے تو اصال ثواب کے لیے جب دعا کی جائے تو ہاتھ اٹھا کے کی جائے یا ہاتھ چھوڑ کے کی جائے؟ بہتر یہ ہے، افضل والا یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے۔ ویسے دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ اور رہ گئی یہ کنفیوژن کہ کسی کو یہ ابہام ہوگا کہ جناب مدار کے سامنے کھڑے ہیں تو شاید جو ہے وہ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی صحیح العقیدہ اور ذی شعور لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ دعا جو ہے وہ صاحب مدار سے نہیں مانگی جا رہی، دعا اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ صاحب مدار جو ہے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے گی، کہیں پر بھی آپ ہوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جو ہے وہ سنت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی وہم نہ کرے کہ ان سے مانگا جا رہا ہے، ان سے نہیں مانگا جا رہا ہوتا، ان کا اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہوتا ہے۔ صاحب مدار کا، بزرگ کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجات قبول فرمائے، ہم پہ اپنے لطف و کرم کا سایہ فرمائے۔ ٹھیک ہے حضرت، جائے نماز پہ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں خانہ کعبہ، مسجد نبوی، حکم شرع؟ خانہ کعبہ شریف کے، مسجد نبوی شریف کے جو امیجز بنے ہوتے ہیں جائے نماز پہ، تو ایسی جائے نماز پہ نماز تو ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے، لیکن ویسے ہمارا مشورہ یہی ہے جائے نماز بنانے والوں کو بھی اور نماز پڑھنے والوں کو بھی کہ بہتر یہ ہے کہ سادہ جائے نماز پہ نماز پڑھی جائے۔ کوئی اگر اس پہ بھی پڑھ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، دل اس کو مانتا نہیں ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ شریف کا امیج ہے اور اس کو آپ زمین پہ بچھا رہے ہیں، مسجد نبوی شریف کا امیج ہے اور آپ زمین پہ بچھا رہے ہیں۔ اگرچہ اس پہ کوئی سخت حکم نہیں ہے، نماز ہو جائے گی اور یہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں سوء ادب کا پہلو موجود ہے، اور جس میں سوء ادب کا پہلو موجود ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر اور کوئی جائے نماز موجود نہیں اور وہ جگہ بھی صاف نہیں، جائے نماز بچھائے بغیر گزارا بھی نہیں، تو پھر یہ احتیاط کر لی جائے کہ گھٹنے یا پاؤں وغیرہ جو ہے کوشش کریں، یہ احتیاط ملوز رکھیں کہ وہ خانہ کعبہ شریف پہ یا مسجد نبوی شریف کے امیج پہ آپ کے گھٹنے یا آپ کا پاؤں جو ہے اس پہ نہ پڑے۔ صحیح۔ سرما لگا کے میری بہن نے پوچھا ہے سویا جا سکتا ہے؟ سرما لگا کے سو بھی سکتے ہیں، سرما لگا کے جاگ بھی سکتے ہیں، دونوں وضو میں بھی لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل، دونوں صورتوں میں روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے میں بھی لگا سکتے ہیں؟ جی روزہ ہی، دونوں صورتوں میں روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا تھا سرما لگا کر سونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو سرما لگا کر سونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور سرما لگا کر جاگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر حالت میں آپ سرما لگا سکتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، سوال ہے کہ عورت کی 80 سال کی عمر ہے اور وہ کہیں ٹیک کیئر کے لیے گئیں، آئی گیس وہ کوئی نرس ہوں گی، تو وہاں جب وہ گئی ہیں تو وہ جو خاتون تھیں ان کو خوراک کی نالی لگی ہوئی تھی اور انہیں کہا نہیں گیا گھر والوں کی جانب سے کہ اس نالی کے ذریعے انہیں غذا بھی دینی ہے، تو انہوں نے نہیں دی اور دیگر معاملوں میں وہ خیال رکھتی تھیں۔ اب ایک ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور اب یہ جو ہیں یہ پشیماں ہو رہی ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ ان کو ملامت کر رہا ہے کہ میری وجہ سے یہ معاملہ۔
دیکھیں انتقال تو خیر جس کا بھی ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کی یہ کوتاہی ضرور ہے کہ ان کو اس چیز کی معلومات ہونی چاہیے تھیں یا معلومات حاصل کرنی چاہیے یا تھیں، ان کو بولنا چاہیے تھا. کسی نے اگر ان کو نہیں بتایا تو یہ ان کا بھی فالٹ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو نہیں بتایا. جس نے بھی ان کو کیئر ٹیکر مقرر کیا انہیں بتانا چاہیے تھا. لیکن اگر انہوں نے نہیں بتایا تھا تو جب یہ خود کیئر ٹیکر ہیں تو کیئر ٹیکر کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیوں لگی ہے، دوا کب دینی ہے، غذا کب دینی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، یہ معلومات ہونی چاہیے. تو یہ معلومات انہوں نے نہیں رکھی اور یہ ان کی کوتاہی تو بہرحال ہے. تو اس کوتاہی پر یہ اللہ کے حضور توبہ کریں. ندامت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ندامت بھی کریں. توبہ کے جو ارکان ہیں، شروط ہیں، وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں ان کے ساتھ. اس کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کر لیں سچی ندامت کے ساتھ. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر سچی پکی توبہ کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. اچھا، ننگے سر جھاڑو لگانا یا جھاڑو کو کھڑا رکھنا یا جھاڑو دینا شرعی حکم؟ ننگے سر جھاڑو لگانا جائز ہے، ننگے پاؤں بھی جھاڑو لگانا جائز ہے. اس کا جواز یا عدم جواز سے تو تعلق نہیں ہے جبکہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو. اگر یعنی کسی ایسی جگہ کوئی خاتون جھاڑو لگا رہی ہے کہ وہاں پہ نہ محرم موجود ہے، نہ محرموں کی نظر پڑے گی، پھر تو ننگے سر جھاڑو لگانا درست نہیں، یعنی پھر اس سر ڈھانک کے سر کور کر کے لگایا جائے گا. لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر اپنے گھر کے اندر کری ہیں جہاں نہ محرموں کی نظر نہیں پڑ رہی تو اس صورت میں سر ڈھانپے بغیر بھی اگر وہ جھاڑو لگاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہ گئی بات تنگ دستی کی کہ یہ تنگ دستی اس سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تنگ دستی کا تو نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے تنگ دستی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح گندگی ہوتی ہے، وہ دھول مٹی اڑتی ہے، وہ بالوں میں جاتی ہے، تو شاید اس وجہ سے بزرگ منع کرتے ہوں گے. تو بعضوں نے اس کو یوں تعبیر کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ تنگ دستی ہوتی ہے. تو تنگ دستی ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال سر کور کر کے کریں تو اچھا ہے کہ بال آپ کے دھول مٹی سے بچیں گے. صحیح. اچھا، مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ شفق، آپ کی سمت آؤں گی کہ اگر عدت میں ایک عورت ہے تو گھر کے بندوں سے بھی پردہ کرے گی؟ کیا حکم شرع ہو؟ کانسیپٹ رائج ہے کہ ایک بندہ عدت میں ہے، خاتون عدت میں، تو کن سے پردہ لازم ہے؟ تو دیکھیے چاہے ایک عورت عدت میں ہو یا عدت میں نہ ہو، وہ محارم کے سامنے بھی نہیں، وہ محارم کے سامنے آ سکتی ہے اور غیر محارم کے سامنے نہیں آ سکتی. یعنی جن سے نکاح کرنا حلال ہے ان سے پردہ، اب چاہے حالت عام دنوں میں بھی یہی یا عام دنوں میں ہو، جیسے ہو گئے دیور جیٹھ ہو گئے، اسی طرح سے کزنز ہو گئے، چچا ساتھ، پھوپھی ساتھ، خالہ ساتھ. تو یہ تمام وہ جن سے نکاح حلال ہے، تو چاہے وہ خاتون عدت میں ہو یا عدت میں نہ ہو، ان سے پردہ کرنا بہرحال لازم ہوگا. اسی طرح جن سے نسب کا رشتہ نہیں ہے، ردات کا رشتہ نہیں ہے اور جو بھی اسباب حرمت ہے وہ نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے غیر محارم اور ہر حال میں ان سے پردہ لازم ہے. اچھا، یہ بتائیے عالمہ افق، آپ کی سمت آؤں گی، فجر کی اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے یا تھوڑا دیر رکا جائے؟ دیکھیں خواتین کے لیے تو وقت مستحب یہ ہوتا ہے کہ فجر کی جیسے ہی اذان ہو تو فوراً نماز ادا کر لیں. اور باقی نمازوں میں حکم یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں اور اس کی جماعت قریبی مسجد میں جماعت ہو جاتی تو اس کے بعد ادا کر لیں تو اچھی بات ہے. مستحب وقت کے علاوہ بھی کر سکتی ہے مگر مستحب وقت میں ادا کریں تو ثواب زیادہ ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. مفتی صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور جو بھی آپ کو شرعی مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. یہ آپ کا ہم پہ بھروسہ اور ہمیں چاہیے آپ کی بہت ساری دعائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور ہمارے اعمال اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.